نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ اس شریعت میں ہے یا پہلی بھی شریعت میں تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قرآن پاک میں اس سنت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج قرآن پاک سے اس کے بارے میں جو آیتیں آئی ہیں ان کے متعلق بات پیش کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورہ صافات کے اندر ہے۔ وہاں پر ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، عراق کے شہر میں پیدا ہوئے، وہیں پر پلے بڑھے۔ جب وہاں کے لوگوں نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ جب وہ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو پھر وہاں سے شام کی طرف اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیں گے، مطلب مزید جو ہے ہدایت کے اندر ترقی ہوگی۔ جب وہاں گئے تو وہاں پر دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، کہ میرے پروردگار مجھے صالح میں سے اولاد نصیب فرما۔ تو یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند عطا کیا۔ جن کے اولاد نہیں ہے ان کے لیے یہ مجرب دعا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ پر یقین رکھ کے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد سے نوازیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قبول فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک حوصلہ مند اور ہوشیار سمجھدار لڑکے کی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی بدولت اللہ رب العزت نے ایک فرما بردار اور حوصلے والے بیٹے سے ان کو نوازا۔ آگے فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چلنے کو پہنچ گئے، یعنی اس عمر کو پہنچ گئے کہ چل پھر سکتے تھے، کام کاج کر سکتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 13 برس تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ بالغ ہو چکے تھے، یعنی 15 سال یا اس سے کچھ اوپر سال تھی۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے سامنے اپنا خواب پیش کیا، حالانکہ چاہتے تو خواب کے بغیر زبردستی اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کی وجہ سے ذبح کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر سب سے پہلے ذہن سازی ہونی چاہیے، ذہنی طور پر اس کو تیار کرنا چاہیے۔ اگر وہ تیار ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر وہ تیار نہ ہو تو اس کی ذہن سازی کر کے اس کو اللہ کے حکم کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے سامنے صورتحال رکھی، یا بنیا، کہ میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت اگر براہ راست حکم نازل کرتے تو پھر ایسی صورت میں یہ آزمائش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی آزمائش رکھی کہ خواب میں دکھایا۔ اب خواب میں دکھانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ساری تعویلات کر سکتے تھے کہ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی آزمائش کی گئی کہ ہم خواب کے ذریعے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، وحی کے حکم میں ہوتا ہے، اور اس کی اتباع کرنا لازمی ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو سچا کرنے کی ٹھان لی، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی، ورنہ خواب کی بہت ساری تعبیر کر سکتے تھے، وہ ماہر تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات رکھی اسماعیل علیہ السلام کے طرف، فانظر ماذا تری، کہ
بتاؤ تمہاری اس سے متعلق رائے کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے حکم میں تردد نہیں تھا، بلکہ جو اپنی اولاد تھی اس کو ذہنی طور پر تیار کرنا تھا۔ تو جب نیک صالح باپ ہوں اور نیک صالح اولاد ہو، ان کی تربیت صحیح طرز پر کی جائے اور ان کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کیا جائے تو پھر وہ بھی قربانی کے جذبے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں کی ایسی تربیت کی کہ جب ہجرت کے موقع پر اپنا سارا جو مال تھا گھر کے اندر سارا مال لے کے چلے گئے، لیکن گھر والوں نے صبر کیا۔ تو ایسی تربیت میں اور آپ بھی اپنے متعلقین کی، اپنے ماتحتوں کی کریں کہ وہ قربانی کے لیے تیار رہیں۔ تو آگے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات سامنے رکھی، گویا اولاد سے مشورہ لینا یا اولاد سے رائے لینا یہ کوئی اپنے آپ کو کم کرنا نہیں ہے، اس کے آگے نیچا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں تو ایک تسلی ہے، بلکہ ایک رائے اور مشورہ لینے سے متعلق کہ اس کی بھی حیثیت ہے۔ ہمارے یہاں اولاد کو حیثیت ہی نہیں دی جاتی اور اس سے متعلق جو ہے خود زبردستی فیصلے جاری کرتے ہیں، زبردستی۔ تو زبردستی مناسب نہیں ہے، جو آپ کو مناسب لگتا ہے پہلے اس کی ذہن سازی کریں۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان افعل، آپ کر گزریے ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ظاہر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ اللہ رب العزت بڑی ذات ہے اور اس کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پورا کرنا لازمی ہے، اور مجھے بھی اس حکم کے آگے سر جھکانا لازمی ہے۔ اس لیے فوری طور پر تیار ہو گئے اور جو ہے اس میں کوئی بات نہیں کہی کہ آپ کیسے باپ ہیں کہ اپنے بیٹے کو قربان کریں گے ایک خواب کی وجہ سے، یہ سب بات نہیں کہی، بلکہ فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم کیا گیا ہے آپ اس حکم کو پورا کر لیجئے۔ انشاءاللہ آگے فرما رہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے عنقریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب یہ نہیں کہا کہ میں صبر کرنے والا ہوں گا، کیوں؟ تاکہ اکڑ نہ آئے، تکبر نہ آئے، عاجزی والا جملہ کہا کہ میں بھی صبر کرنے والوں میں سے ایک صبر کرنے والا ہوں گا۔ انشاءاللہ میں اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا کر رکھوں گا اور اس میں کوئی پس و پیش سے کام نہیں لوں گا۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کارنامے ہیں کہ اتنا بڑا فیصلہ، باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اسرائیلی روایت میں آتا ہے، کیونکہ اسرائیلی روایت اگر قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو، قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کی طرف سے جو اسرائیلی روایتیں ان کو بیان کر دیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ابا سے کہا کہ مجھے مضبوطی سے باندھ لیجئے تاکہ میں تڑپوں نہیں، اور مجھے جو ہے صحیح سے احتیاط سے ذبح کریں تاکہ آپ کے اوپر خون نہ لگے، کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹایا تو انہوں نے کہا کہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ جو ہے صحیح سے تیز چھری کر کے چلائیں تاکہ مجھے زیادہ تکلیف نہ ہو اور میں فوراً اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں، اللہ کے لیے قربان ہو جاؤں۔ اور فرمایا کہ میری والدہ تک اگر کپڑے میں خون لگے تو اس کو پہنچا دینا تاکہ میری والدہ کو ذرا صبر آئے۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہیں اور چھری بھی تیز کر لی ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کا آغاز کیا تو اللہ رب العزت نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ فلما اسلما، جب دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، فرما برداری اختیار کر لی، اپنی عقل کو چھوڑ دیا۔ ظاہر جو عقل پرست ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کیا، اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے اس سے کیا فائدہ ہو؟ تو شریعت کے حکم میں
فائدہ نقصان نہیں دیکھا جاتا بلکہ اللہ کا حکم دیکھا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر عقل میں آنے والا حکم ہو اس کو مانا جائے تو یہ عقل پرستی ہے، یہ خدا پرستی اور رسول پرستی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں گا تو تجھے اس سے کیا فائدہ ہو، مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب باتیں نہیں کہیں، اللہ کا حکم ہے، عقل میں آئے نہ آئے سر جھکا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتہ چلا، ان کی عقل میں آیا نہیں آیا، انہوں نے سر کو جھکا دیا۔ تو فرمایا کہ فلما اسلما، جب دونوں نے سر جھکا دیا، جھک گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گرا دیا پیشانی کے بل۔ اب پیشانی کے بل سے مراد جبین کہتے ہیں، جو پیشانی کی دو کروٹیں ہیں، اس کروٹ کو اس کروٹ کو، اور جو سامنے کا حصہ ہے اس کو عربی میں جبہہ کہتے ہیں۔ اس لیے زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ ان کو پیشانی کے بل یعنی ایک طرف لٹایا گیا، جس طرح قبلے کی طرف رخ کیا جاتا ہے اس طرح لٹایا گیا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، اس پیشانی کے بل زمین پر لٹایا گیا۔ تو دونوں رائے ٹھیک ہو سکتی ہے کہ پہلے اس طرح لٹایا گیا، پھر خطرہ ہوا کہ کہیں آنکھ سے آنکھ نہ مل جائے اور باپ کی محبت نہ روک ڈالے، بیٹے کی محبت نہ روک ڈالے۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایسا کریں، پیشانی کے بل مجھے لٹا دیں تاکہ آپ کو اللہ کے حکم پورا کرنے کے اندر کوئی تردد نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا مقصود قربانی لینا نہیں تھا، دیکھا جانا تھا کہ یہ لوگ کس طرح کے لوگ ہیں، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکاتے ہیں یا اپنی عقل کو لڑاتے ہیں۔ بہرحال جب یہ کیفیت ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل چھری لے کر تیار ہیں چھری چلانے کے لیے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے پکار آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز لگائی، اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے تو خواب کو سچ کر دکھایا۔ ہم یہی آزمانا چاہ رہے تھے، براہ راست حکم دیتے تو وہ آزمائش کی کیفیت نہیں ہوتی۔ ہم نے خواب دکھایا تاکہ دیکھیں کہ آپ اللہ کے حکم کو کس انداز میں پورا کرتے۔ تو آپ نے بالکل خود بھی ذہنی طور پر ہر اعتبار سے تیار ہوئے، آپ کا بیٹا بھی تیار ہو گیا۔ فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور آگے فرمایا کہ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اچھی طرح کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، جو اعمال کے اندر بہت آگے ہوتے ہیں، والسابقون السابقون، ہر نیک کام کے اندر سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، صرف آزماتے ہیں تھوڑا سا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ چھوٹی موٹی آزمائش نہیں تھی بلکہ واضح طور پر سب کو ہی سمجھ میں آ رہی۔ یہ کوئی ایسی آزمائش نہیں ہے کہ کسی کو سمجھایا جائے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے، تو بہت بڑی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا مینڈا دے کر۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ وہی مینڈا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے اللہ کے حضور قربان کیا تھا، وہ جنت سے بھیجا گیا۔ بہرحال کوئی بھی جنتی دمبا ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ، ہم نے اس کو فدیے کے طور پر پیش کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم ذبیحہ کے ذریعے سے، ایک عظیم جانور کے ذریعے سے ہم نے اس کا فدیہ دے دیا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہوا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں سے ہٹے، جبرائیل علیہ السلام نے مینڈے کو رکھا اور وہ مینڈا ذبح ہو گیا۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا کے سامنے کھڑے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی پوری ہو گئی جو انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ بہرحال تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قربانی کا واقعہ ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قربانی ہے یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، تو ہمارے لیے اس میں کچھ ہے یا ایک جو ہمارا طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے
ملت ابراہیمی والا صرف اس پر اتباع کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرٍ حَسَنَةٌ، ہر بال پر نیکی ملے گی۔ اور اون کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہر اون کے بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ تو یہ اتنا عظیم الشان واقعہ پیش آیا، اور اس وقت کس دل پر، کس کیفیت سے انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی ہوگی، یہ بہت زیادہ اہم بات۔ اب بعض لوگ ہیں قرآنی واقعات کو واقعات کے طور پر پڑھا کرتے ہیں کہ ایک لذت محسوس ہو، حالانکہ قرآن اگر چاہتا صرف واقعات کی کتاب ہوتی تو یہ پورا طویل واقعہ ہوتا اور ایک ایک بات کو نقل کیا جاتا۔ حالانکہ یہاں پر موٹی موٹی بات نقل کی ہے، اس سے اہل ایمان کو سبق دینا مقصود ہے کہ دیکھو کبھی قربانی کا موقع آئے تو جان بھی قربان کر دینا، اولاد قربان کرنی پڑی اولاد قربان کر دینا، مال قربان کرنا پڑا مال قربان کر دینا۔ جس چیز کی قربانی کرنی پڑے اپنی عقل کو ہٹا کر شریعت کے حکم کے ماتحت ہو کر اس حکم کے آگے سر جھکا لینا۔ انشاءاللہ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کے ذریعے سے اور دنیا میں مقام اور مرتبہ بڑھا کر اور لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کر کے ایک بڑا رتبہ دیں گے اور پورا اجر و ثواب دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد کے لوگوں نے میں بھی ہم نے چھوڑ دیا سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کب کے گزرے ہوئے، لیکن آج تک حضرت ابراہیم کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ نکلتا۔ اور تو اور یہودی کہتے ہیں ہمارے بڑے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، عیسائی کہتے ہیں ہمارے بڑے ہیں، مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ ہمارے بڑے، اور ایمان والے کہتے تھے کہ ہمارے بڑے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے عیسائی بھی نہیں تھے، وہ تو حنیف تھے۔ حنیف کہتے ہیں جو ادیان باطلہ سے، یعنی سارے ادیان باطلہ سے ہٹ کر ان سے بیزار ہو کر ایک اللہ کی وحدانیت کے لیے سر جھکا دے۔ آگے فرمایا وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ مشرکین مکہ ابو جہل عتبہ شیبہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ان کی بھی تردید کر دی۔ اور آگے فرمایا ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے۔ وہذا النبی، اور یہ نبی ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے خود بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور پر صحابہ کرام ہیں۔ یہ لوگ ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنے والے ہیں۔ جس طرح انہوں نے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا اور کفر شرک کا خاتمہ کرنے میں اپنے آپ کو لگا دیا، اس کی وجہ سے ان کو آگ میں ڈالا گیا، بے شمار آزمائشوں سے گزارا گیا، لیکن وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری آزمائشوں کے باوجود مکہ کو فتح کیا اور وہاں پر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے ان سب کا خاتمہ کر دیا، اور پورے عرب کے اندر بھی جہاں جہاں بت پرستی تھی صحابہ کرام کے لشکر بھیج کر ان سب بتوں کو ختم کروا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے ایک صحابہ کرام کی جماعت تیار کی۔ ان صحابہ کرام نے پھر تقریباً تمام ملکوں میں جا کر اللہ کی توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور بے شمار لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور سب کو ملت ابراہیمی کے تابع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار کر دیا۔ اللہ رب العزت ان سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی دین کے لیے اپنی جان مال عزت آبرو کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔